کبھی سوچا ہے کہ آزادی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟ 13ویں صدی کے عظیم شاعر اور فلسفی مولانا رومی کی یہ کہانی اسی ایک سوال کے گرد گھومتی ہے۔ یہ قصہ ہے ایک پالتو طوطے کا، ایک خفیہ پیغام کا اور ایک ایسی کمال کی چال کا جس میں ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس سوال پر غور کیجیے گا، وہ کون سی قید ہے جو محبت سے بنتی ہے؟ یہ سوال اس پوری حکایت کا مرکز ہے، جہاں پیار اور قید کے بیچ کی لکیر بہت دھندلی سی ہو جاتی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کہانی میں دو مرکزی کردار ہیں، ایک بہت ہی شفیق سوداگر اور اس کا سب سے پیارا ساتھی، ایک بے حد ذہین اور خوبصورت طوطا جو سونے کے ایک پنجرے میں رہتا ہے۔ دونوں کا رشتہ بہت گہرا ہے، لیکن یہیں سے کہانی کی اصل کشمکش بھی شروع ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک دن یہ سوداگر ہندوستان کے ایک لمبے سفر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور جانے سے پہلے وہ اپنے گھر کے ہر فرد سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن یہی چھوٹی سی بات ایک غیر معمولی واقعے کی بنیاد بننے والی تھی۔ اور اس سوداگر کا سب سے عزیز ساتھی تھا ایک طوطا۔ کیا کمال کی میٹھی آواز تھی اس کی۔ سوداگر اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن یہی محبت، یہی پیار اس طوطے کے لیے خوبصورت پنجرا بن چکا تھا، جو دراصل اس کی قید کی علامت تھا۔ اب باری آتی ہے طوطے کی۔ سوداگر اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے کیا لاؤں؟ اور طوطا کوئی تحفہ نہیں مانگتا، بلکہ وہ ایک ایسا عجیب و غریب پیغام دینے کو کہتا ہے جو اس پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ طوطا کہتا ہے، جب تمہیں ہندوستان میں میرے پرانے دوست ملے نا، تو ان سے بس اتنا کہہ دینا، وفاداریاں کھو گئیں، دوستی بھلا دی گئیں۔ میں یہاں پنجرے میں مر جاؤں گا اور تم باغوں میں اڑتے پھرو۔ ان الفاظ میں اس کی قید کا سارا درد اور آزادی کی ساری حسرت چھپی ہوئی تھی۔ سوداگر ہندوستان پہنچتا ہے اور وعدے کے مطابق طوطے کا پیغام بھی پہنچا دیتا ہے، لیکن جو جواب اسے ملتا ہے وہ لفظوں میں نہیں ملتا، بلکہ ایک ایسے حیران کن واقعے کی شکل میں ملتا ہے جو ایک گہری پہیلی بن جاتا ہے۔ تو ہندوستان کے ایک جنگل میں سوداگر کو طوطوں کا وہ جھنڈ مل ہی جاتا ہے، اور وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے قیدی دوست کا پیغام ان تک پہنچا دیتا ہے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ کیا قیامت ڈھانے والے ہیں۔ جیسے سوداگر پیغام سناتا ہے، ان میں سے ایک طوطا ایک دم کانپتا ہے، شاخ سے نیچے گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اب یہ سب دیکھ کر سوداگر تو پریشان ہو جاتا ہے، اور ہم بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا؟ سوداگر کو اتنا پچھتاوا ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کے الفاظ ایک تیر کی طرح تھے جس نے ایک بے گناہ کی جان لے لی۔ وہ اسی بھاری بوجھ کے ساتھ اپنے گھر لوٹتا ہے۔ اور اب کہانی اپنے سب سے دلچسپ موڑ پر آ پہنچی ہے۔ سوداگر واپس گھر آ چکا ہے، اور ہندوستان والا عجیب واقعہ اب اس کے اپنے گھر میں دہرایا جانے والا ہے، لیکن ایک بالکل ہی الگ انداز میں۔ سوداگر بہت دکھی دل کے ساتھ اپنے پنجرے میں بند طوطے کو پوری کہانی سناتا ہے کہ کیسے اس کے پیغام کی وجہ سے ایک طوطا مر گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اور جیسے ہی قیدی طوطا یہ کہانی سنتا ہے، بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہندوستان میں ہوا تھا۔ وہ بھی کانپتا ہے، پنجرے میں گر جاتا ہے اور ایک دم ساکت ہو جاتا ہے۔ سوداگر کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا پیارا ساتھی بھی صدمے سے مر گیا ہے، تو وہ اسے دفنانے کے لیے پنجرا کھولتا ہے اور اسے باہر نکالتا ہے۔ لیکن جس لمحے طوطا پنجرے سے باہر آتا ہے، وہ مردہ پرندہ اچانک سے پھر کر کے اڑ جاتا ہے۔ وہ مرا نہیں تھا، اس نے تو صرف مرنے کا ناٹک کیا تھا اپنی آزادی پانے کے لیے۔ سوداگر تو بس حیران کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے، لیکن اڑنے سے پہلے طوطا ایک لمحے کے لیے رکتا ہے اور اپنی اس پوری چال کے پیچھے چھپے گہرے راز کو بیان کرتا ہے۔ تو سارا پلان یہ تھا، ہندوستان والے طوطے نے مرنے کا ڈرامہ کر کے دراصل ایک کوڈڈ میسج بھیجا تھا۔ اس نے لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے سکھایا تھا کہ دیکھو، اگر تمہیں بھی آزاد ہونا ہے تو تمہیں بھی یہی کرنا پڑے گا، مرنے کا ناٹک کرو۔ طوطا خود کہتا ہے کہ اس نے مجھے زبان سے نہیں عمل سے سکھایا، اور پھر وہ سب سے اہم بات کہتا ہے، میری اپنی خوبصورت آواز ہی میری قید بن گئی تھی۔ اور یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پر مر جاؤ،
بلکہ اپنی انا، اپنی پہچان اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو جو ہمیں باندھ کر رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی کی تعریف ہو، محبت ہو یا ہمارا اپنا ٹیلنٹ جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ اور آخر میں سوداگر خود سے یہ سوال کرتا ہے، میری روح ایک طوطے سے کم کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہی سوال رومی ہم سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کون سے سونے کے پنجرے ہیں جن میں ہم نے خود کو قید کیا ہوا ہے؟ اور کیا ہم اس آزادی کے لیے مرنے کو تیار ہیں؟